الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. جیسا کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نیا اسلامی اور ہجری سال شروع ہو چکا ہے، اور جو 1436 تھا اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ گزرنے والا سال اور شروع ہونے والا نیا سال، اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں، جن میں سے سب سے بڑی عبرت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال ختم ہو چکا ہے، اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ماضی کی غلطیوں کو مستقبل میں دہراتا نہیں ہے بلکہ ان کی اصلاح کرتا ہے۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک اور سال عنایت کیا ہے تو ہمیں اس سال کے اندر ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے جو گناہ اور غلطیاں گزشتہ سال میں کرتے رہے، کیونکہ جو گزر چکا ہے وہ تو یقینی ہے، لیکن جو آنے والا ہے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ یہ جو سال شروع ہوا ہے ہم پورا گزاریں گے، آدھا گزاریں گے، کتنا گزاریں گے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس موقع پر اپنا محاسبہ کریں۔ جیسے ایک تاجر کبھی تو روزانہ، کبھی مہینے کے بعد اور کم از کم 1 سال کے بعد اپنی تجارت کا حساب لگاتا ہے، تاکہ اسے اندازہ تو ہو کہ اس نے سال کے اندر کیا خرچ کیا، کیا کمایا، اور اسے نفع اور آمدنی کتنی ہوئی۔ اور ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ تجارت کی ہوئی ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم نے ایمان کو قبول کیا،
مسلمان بنے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو اب ہم نے اللہ کے ساتھ تجارت کر دی ہے، تو ہمیں بھی اس تجارت کا حساب رکھنا چاہیے کہ جو تجارت میں نے اپنے رب کے ساتھ کی ہے، اس تجارت کے اندر مجھے فائدہ کتنا ہو رہا ہے اور نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی جانوں کو بھی، ان کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ جب ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا اپنی زبان سے، کلمہ پڑھا، تو ہم نے اپنی جان اور مال، اس کا سودا کس کے ساتھ کر دیا؟ اللہ کے ساتھ کر دیا۔ اچھا، جو بندہ اس سودے کے اندر کامیاب ہو جائے گا، تجارت کے اندر، اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے کہ اللہ ان کو جنت عطا کرے۔ تو اس تجارت کا حساب کرنا چاہیے۔ عقل مند تاجر وہ نہیں کہ جس کو گھاٹے پہ گھاٹا ہو رہا ہو اور وہ کہے چلو خیر آگے دیکھی جائے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو اس کی تجارت چلنے والی نہیں، اسے نقصان ہونا ہے، اسے کوئی فائدہ اور آمدنی ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اس تجارت کے بارے میں بھی یہی رویہ اختیار کیا جو ہم اللہ کے ساتھ کر چکے ہیں، تو یاد رکھیے اگر ہم یہ کہتے رہے جی بات کا مسئلہ ہے، جو ہوگا آگے دیکھا جائے گا، تو پھر اس تجارت کے اندر نقصان ہی نقصان ہونا ہے، کسی قسم کا فائدہ نہیں ہونا۔ اسی لیے اس سال کے اختتام پر، نئے سال کے آغاز پر اس عزم کا اظہار کریں کہ گزشتہ سال کے اندر جو کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی سے اس کے اوپر سچی توبہ کریں، اور جو نیا سال ہے اس کا آغاز اس عزم اور ارادے کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ اس سال کے اندر میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معاملات کے اندر فرما برداری کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی ہمارے علم کے اندر ہے کہ اس نئے اسلامی اور ہجری سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوا ہے، اور یہ محرم کا مہینہ دیگر مہینوں کے اوپر اس اعتبار سے فوقیت اور درجہ رکھتا ہے کہ اس ماہ محرم کے متعدد فضائل، فضائل اور خصوصیات ہیں جو شاید کسی اور مہینے کو حاصل نہ ہو۔ شریعت کے اندر اس مہینے کا بڑا مقام ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہیں یعنی تقدس والے ہیں، احترام والے ہیں، اور ان کا احترام اور ادب کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کل تعداد ان کی 4 ہے اور ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ کے اندر۔ کب سے 12 ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، تب سے اللہ نے سال کے 12 ہی مہینے بنائے، اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے، احترام ان کو دیا ہے۔ اب 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ قرآن کریم
آپ پورا پڑھ لیں شروع سے لے کر آخر تک، آپ کو ان 4 مہینوں کی تعیین نہیں ملے گی کہ کون کون سے مہینے حرمت والے، کہاں بتایا گیا ہے؟ حدیث کے اندر۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو ایسے لوگ، ان سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ اللہ نے فرمایا 4 مہینے 12 میں سے حرمت والے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تم تو کہتے ہو کہ قرآن ہی ہمیں کافی ہے، حدیث کے منکر، اور کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ کون کون سے، حدیث بتاتی ہے کہ کون کون سے مہینے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں، زمانہ اور سال اور اس کے دن، ایام گھوم پھر کر اسی حالت اور کیفیت پر آ چکے ہیں کہ جس دن اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا، یا جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور 4 حرمت والوں میں سے فرمایا 3 حرمت والے ایک ساتھ آتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور چوتھا حرمت والا مہینہ فرمایا جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ۔ تو ماہ محرم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اور پھر یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے بھی ماہ محرم کو اور بھی زیادہ مقام حاصل ہے، کیونکہ اس کا نام ہی محرم ہے۔ اور محرم کا کیا معنی؟ کہ جس کا احترام اور ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہو، جس کا احترام اور ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہو، یا جسے محترم قرار دیا گیا ہو، تو ماہ محرم اس اعتبار سے 4 حرمت والے مہینوں میں سے پھر ان کے اوپر فوقیت رکھتا۔ دوسری فضیلت اس ماہ محرم کی یہ ہے کہ ہجری سال کا آغاز اسی ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ صحابہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ ہمیں خط لکھتے ہیں یا ہم آپ کو خط لکھتے ہیں، اس کے اندر کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوتی، جبکہ تاریخ کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہم کوئی اپنی تاریخ مقرر کریں، اس کو بنائیں، تاکہ جب خط و کتابت کریں یا دیگر معاملات ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ کون سی تاریخ ہے۔ حضرت عمر نے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ ہونے لگا، اور بالآخر اس بات کے اوپر اتفاق ہوا کہ تاریخ کے آغاز کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کے مدینہ کی طرف ہجرت کو بنیاد بنایا جائے، کیونکہ یہ ہجرت کا واقعہ بڑا عظیم واقعہ تھا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہیں سے پھر اسلام کا نور، ایمان کا نور، توحید کا نور پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو اس ہجرت کی وجہ سے، کیونکہ اسلام کی ترقی کے بارے میں اتنی بڑی تبدیلی آئی تھی، لہذا صحابہ نے یہی مشورہ دیا کہ ہجرت سے ہی مسلمانوں کا جو سال ہے اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ پھر اس بات کے اوپر سب متفق ہوئے، کیونکہ ہجرت اگرچہ سفر کے آخر میں شروع ہوئی تھی اور ربیع الاول کے درمیان تک اس کی انتہا ہوئی تھی، لیکن ہجرت کا آغاز اور اس کی تیاریاں ماہ محرم سے شروع ہو گئی تھی۔ لہذا اس بات کے اوپر اتفاق ہوا کہ اسلامی اور ہجری سال اس کا آغاز ماہ محرم سے ہوگا۔ تو یہ بھی اس محرم کے مہینے کو فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے۔ تیسری فضیلت اس مہینے کو یہ حاصل ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے. اپنی ایک حدیث کے اندر اللہ کا مہینہ کہا ہے. اس کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ محرم کے روزوں کو رمضان کے بعد افضل ترین روزے قرار دیا ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز کون سی ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد جس نماز کا سب سے زیادہ بلند مقام و مرتبہ ہے وہ رات کو پڑھی جانے والی نماز ہے، جسے ہم اپنے الفاظ میں تہجد کی نماز کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، اور رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اللہ کے مہینے محرم کے. تو اس سے دو فضیلتیں محرم کی ثابت ہوئی. پہلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر محرم کو اللہ کا مہینہ کہا ہے. میں آپ سے یہاں پر سوال کرتا ہوں، باقی جو 11 مہینے وہ اللہ کے نہیں ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے ہیں، لیکن محرم کو خاص طور پر نام لے کر اللہ کا مہینہ کہنا اور اس ماہ محرم کی اللہ کی طرف ان واضح الفاظ کے ساتھ نسبت کرنا اس ماہ محرم کی خصوصیت فضیلت کی دلیل ہے. اللہ کا مہینہ کہا ہے جبکہ باقی 11 مہینے بھی اللہ کے، ان کو بھی اللہ نے بنایا، ان کا خالق بھی اللہ ہے اور ان کے نظام کو بھی چلانے والا وہی. دوسری فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ رمضان کے بعد، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی کوئی بھی روزہ فرض الا یہ کہ اگر کسی نے نظر مانی ہو روزہ رکھنے کی تب فرض ہوگا، ورنہ فرض روزے کون سے ہیں؟ رمضان کے روزے فرض ہیں. باقی سال کے 11 مہینوں کے اندر کسی دن کا روزہ فرض نہیں ہے. تو ان 11 مہینوں میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے فرضی روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سے افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نفلی روزوں کو افضل ترین روزے قرار دیا. اور 5ویں فضیلت اس ماہ محرم کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان کے اندر ماہ محرم کے 10ویں دن کو، جسے عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ کہتے ہیں، 10 تاریخ 10واں دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے دنوں میں سے ایک دن قرار دیا ہے. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عاشورے کا دن ایسا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام بھی رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے کی بات. کہتے ہیں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، کہ لوگو بے شک یہ 10 محرم کا دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے. فمن شاء صام ومن شاء ترک. اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں، بندے کی مرضی ہے، چاہے تو اس کا روزہ رکھے، چاہے تو چھوڑ دے. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کو یعنی محرم کے 10ویں دن کو اللہ کے دنوں میں سے ایک دن کہا ہے. اور وہی بات ہے، دن تو سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ کے ہیں، سال کے 360 65 جتنے بھی دن ہیں وہ اللہ کے ہیں، لیکن 10 محرم کو اللہ کا دن کہنا دراصل اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے.
چھٹی فضیلت اس ماہ محرم کی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی 10 محرم اسی مہینے کی 10 تاریخ کو محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا۔ یہ بھی اس ماہ محرم کی فضیلت اور خصوصیت، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف صحابہ سے مروی، اور یہ روایت جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، یعنی ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے 10 محرم کے دن روزہ رکھا ہوا تھا، 10 محرم کے دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذا اليوم الذي تصومون فيه، یہ کون سا دن ہے یا اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ انه یوم عظیم، یہ بڑا عظمت والا دن ہے، یہ بڑا ہی عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ نے انجى الله فيه موسى وقومه، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا۔ فصامه موسیٰ شکرا ونحن نصوم، تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اس کے لشکر اتنے بڑے دشمن سے نجات دلائی، ان کو چھٹکارا ملا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس 10 محرم کا روزہ رکھا، کیوں؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے فرعون اس کے لشکر سے، اس کے ظلم و ستم سے ہماری جان چھڑائی۔ تو جس دن اس کو غرق کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا، اور یہودی کہنے لگے ہم بھی وہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے، اور ایک روایت کے لفظ ہے وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، اور ہم اس 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس 10 محرم کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے ان سے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا نحن اولا وحق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے ہم سے حقدار ہیں۔ فصامہ، آپ نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ 10 محرم کا دن وہ عظمت والا دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا نجات کا، فرعون کو ہلاک کرنے کا، اللہ نے وہ وعدہ اسی 10 محرم کے دن پورا کیا۔ اس لحاظ سے یہ دن بھی عظمت والا اور یہ مہینہ بھی عظمت والا۔ لیکن یاد رکھیے یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، فرعون کو غرق کیا گیا، لیکن ایک بڑی ہی لمبی روایت اس موقع کے اوپر گھڑی گئی کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی 10 محرم کے دن، ان کو جنت میں داخل کیا گیا اسی 10 محرم کے دن، نکالا گیا یہی 10 محرم کا دن تھا، توبہ قبول ہوئی یہی 10 محرم کا دن تھا، اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر چڑھنے کہتے ہیں یہی 10 محرم کا دن تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ سے نکالا گیا، آگ کو ٹھنڈا کیا گیا، کہتے ہیں یہی 10 محرم کا دن تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، کہتے ہیں یہی 10 محرم کا دن تھا، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں گنوائی۔ یاد رکھیے اس تفصیل کے ساتھ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ رسول کریم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ وہ روایت جھوٹی ہے، موضوع ہے، اللہ کے رسول کے اوپر کسی بدبخت نے جھوٹ بولا۔ اتنی حد تک یہ بات صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ساری کی ساری آگے چیزیں، اور اسی طرح سے فلاں کی توبہ قبول ہوئی، فلاں کے ساتھ کیوں ہوا، یہ ساری کی ساری ایک خاص قوم کی کارستانی ہے جنہوں نے محرم کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے اوپر اگر جھوٹ بولنا پڑا تو وہ لوگ اس سے بھی پیچھے نہ ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے، آپ پڑھیں
کو پتہ چلے گا، آپ حیران ہوں گے کہ ایسے مخصوص طبقے نے 10 محرم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے 10-20 حدیثیں اللہ کے رسول کے نام پر گھڑ کر لوگوں کے اندر پھیلا دی کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اسی طرح اس کی 7ویں فضیلت ماہ محرم کی وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے جو لوگ تھے، اگرچہ مشرک تھے، اگرچہ کافر تھے، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن زمانہ جاہلیت میں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کا اہتمام کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس بارے میں موجود ہے۔ 8ویں فضیلت اس محرم کے مہینے کی اور بالخصوص اس کی جو 10 تاریخ ہے یہ ہے اس کی کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اور حکم کا معنی سمجھتے ہیں نا، نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے، اس کا کیا معنی؟ رکھنا ہی رکھنا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہمیں کان یأمرنا بصیام عاشوراء، اللہ کے رسول ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، اور ہمیں اس کی ترغیب دلاتے تھے، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، اور جب 10 محرم کا دن آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر بھی دیتے تھے کس نے روزہ رکھا ہے کس نے نہیں رکھا ہے، یعنی حکم بھی دیتے تھے، ترغیب بھی دلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خبر گیری بھی کرتے تھے جب 10 محرم کا دن آتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں فَلَمَّا فُرِضَ رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، حضرت جابر فرماتے ہیں فَلَمْ يَأْمُرْنَا، رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہمیں 10 محرم کے روزے رکھنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس کی ترغیب دلائی، اور نہ ہی پھر 10 محرم کے وقت ہماری خبر گیری کرتے تھے۔ یعنی جیسے رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے آپ حکم دیتے تھے، ترغیب دلاتے تھے اور خبر گیری کرتے تھے، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی کام آپ نے نہیں کیا، بلکہ جیسے ایک حدیث ہم نے پہلے سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ یہ 10 محرم کا دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ، جبکہ اس سے پہلے آپ حکم دیا کرتے تھے۔ بلکہ اس کا اتنا زیادہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، صحیح مسلم ہی میں حضرت ربیہ بنت محوذ بن افرا کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال جب 10 محرم کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی جو صبح تھی، آپ نے مدینہ کے ارد گرد جو انصاری صحابہ کی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں ان کی طرف پیغام بھجوایا، ان کی طرف آپ نے پیغام بھجوایا، اور قاصد کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ ان بستی والوں سے جا کر پوچھیں، وہاں پر جا کر اعلان کر دیں کہ جس نے آج کے دن روزہ رکھا ہے تو وہ روزے کو پورا کرے، اور جس نے آج کے دن روزہ نہیں رکھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا کہ ان کو کہہ دو کہ اب اس وقت سے لے کر روزہ افطار کرنے کے وقت تک تم نے کچھ کھانا پینا نہیں، بلکہ باقی جو وقت اس دن کا موجود ہے اگرچہ پہلے نہیں رکھا صبح سے، لیکن اب باقی وقت روزے سے گزارنا ہے۔ حضرت ربیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم یہ روزہ خود بھی رکھتی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھوایا کرتی تھی، اور اگر ان میں سے کوئی بچہ کھانے کے لیے بھوک کی وجہ سے رونے لگ جاتا تو ہم اس کو روئی کا کھلونا بنا کر دے دیتی تھی تاکہ وہ بہل جائے اور اس کو کھانے کا خیال جو اس کے دل میں آئے اس کے دل سے نکل جائے۔ یعنی اتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا
رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے، رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ایک قاصد بھیجا کہ جا کر صحابہ کو پیغام دے دو، اور اس پیغام کے ملنے کے بعد صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم خود بھی رکھتی تھی، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی رکھواتی تھی۔ اور آج حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے مسلمان رمضان تک کے روزے نہیں رکھتے، رمضان تک کے روزے نہیں رکھتے ہیں، رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے گویا کہ ان کی زندگی میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ 9ویں فضیلت اس محرم کے مہینے کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کا نفلی روزہ رکھا ہو اور آپ نے اس دن کا نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اس دن کو باقی دنوں پر فضیلت دی ہو، سوائے الا ھذا الیوم، سوائے 10 محرم کے دن کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 محرم کا روزہ بھی رکھتے تھے اور پھر اس کا روزہ رکھ کر اس کو دیگر ایام کے اوپر فضیلت بھی دیتے تھے، ترجیح دیتے تھے، فضیلت دیتے تھے، اور کہتے ہیں کہ کسی مہینے کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزے رکھے ہوں، اس کو فضیلت دی ہو دیگر مہینوں کے اوپر سوائے رمضان کے مہینے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور دوسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کا روزہ رکھ کے اسے باقی ایام کے اوپر فضیلت دیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماہ محرم کے اس 10ویں دن کا کتنا مقام ہے، کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اور محرم کی 10ویں فضیلت یہ ہے کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے، اسے مسلم کے اندر ایک طویل روایت ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ انہ یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشوراء کے دن کا روزہ، 10 محرم کے دن کا ایک نفلی روزہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو شخص 10 محرم کے دن روزہ رکھے گا، اللہ اس ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پچھلے 1 سال کے گناہ ایک روزے کے بدلے میں معاف ہو رہے ہیں، اور سودا کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے، سودا کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں جو اس ماہ محرم کی فضیلت، خصوصیت اور اس کے فضائل کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ماہ محرم کے یہ فضائل ہیں اور یہ اس کی خصوصیات ہیں۔ تو اس فضیلت اور خصوصیت کو سننے اور جاننے کے بعد اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ اتنا عظیم مہینہ، اتنا فضیلت والا مہینہ ہماری زندگی میں شروع ہو چکا ہے، ہماری ذمہ داری اس مہینے کے متعلق کیا بنتی ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس مہینے کے متعلق؟ آئیے ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اس ماہ محرم کے متعلق جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اس ماہ محرم کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل کرنا ثابت ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری، کیونکہ آج اس ماہ محرم کے اندر لاتعداد رسومات، بدعات، خرافات ایجاد ہو چکی ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ آج ان رسومات کو، ان بدعات کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور پیغمبر کی جو سنت اس مہینے کے حوالے سے اس
کی کسی کو فکر تو چھوڑے، اس کو علم بھی نہیں، اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں کہ پیغمبر کا طریقہ کیا تھا اس مہینے کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون عمل ہے اس مہینے کے بارے میں وہ کیا ہے۔ خرافات کے پیچھے بھاگ رہے، جیسے کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے بھاگ رہے، کسی نے کہا تم نے فلاں کام کرنا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے، اگر کسی نے کہہ دیا کہ کس دن تم نے کھیر پکا کر تقسیم کرنی ہے اس کو نہیں چھوڑے، چاہے اس کے لیے پیسے ادھار ہی نہ اٹھانے پڑے۔ اگر کسی نے کہا کہ کس دن دودھ بنا کر تقسیم کرنا ہے، یہ رسم جو کہ محض رسم ہے، کوئی ثواب نیکی کا کام نہیں ہے، اللہ کے دین کے اندر اس کام کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو کریں۔ اور پیغمبر کی سنت کیا ہے اس مہینے کے بارے میں، نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کو جاننے تک کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اور ہم سن چکے ہیں گزشتہ احادیث کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے پورے ماہ محرم کے نفلی روزوں کو رمضان کے بعد افضل ترین روزے قرار دیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر آپ سارے محرم کے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، سوموار جمعرات ہے اس کا رکھ سکتے ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ اگر آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا رکھ سکتے ہیں، یا جیسے آپ کو جتنی فرصت اور سہولت ہے نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں، آپ پیغمبر کی اس سنت کو زندہ کریں، نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ آج خرافات تو مسلمانوں نے اپنا لی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کو چھوڑ دیا، ان سے اعراض کر لیا۔ لیکن اگر آپ پورے ماہ محرم کے کچھ ایام کے اندر نفلی روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم 10 محرم کے روزے کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ یہ کوئی عام روزہ نہیں ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ہم سن چکے ہیں۔ ایک دن کا روزہ رکھیں، پچھلا جو آپ کا سال گزرا ہے اس کے 360 دنوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ پکی بات ہے نا، اس کے اندر کوئی شک تو نہیں، کسی کو شک ہو؟ اکثر بندوں کو مجھے لگتا ہے کہ شک ہے، بھائی پکی بات ہے نا، صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ واقعی اس بندے کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مستند بات جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں۔ جبکہ آج ہمارے ہاں لوگ جو کام کرتے ہیں محرم کے مہینے میں، ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، جس کی مستند دلیل نہیں ہے اس کو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے لوگ اسی کام کو کرتے ہیں، انہی اعمال کو کرتے ہیں۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس موقع کے اوپر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن آپ نے صبح سے لے کر شام تک آپ نے روزے کی حالت میں گزارا، اور آج لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر کتنے مزے اڑا رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں جی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بڑا غم ہے، لیکن آپ 9-10 محرم کو خاص طور پر اور 1 سے لے کر 10 تک اس پورے عرصے کے اندر گلیوں کے اندر نکلے، باہر نکلے، سڑک کے اوپر، چوراہے کے اوپر، کہیں بھی آپ چلے جائیں انواع و اقسام کی مشروبات پینے کو ملیں گے۔ بھائی یہ کیسا غم ہے، یہ کیسا غم ہے؟ انواع و اقسام کے کھانے ملیں۔ ایک بندہ جس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، مثال دے رہا ہوں، اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، آپ اس کے گھر میں جائیں تعزیت کرنے کے لیے، جب آپ اس کے گھر میں جائیں تو اس کے گھر سے بڑے مزے کے کھانے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، آپ پوچھیں گے نا، حیران ہوں گے
کہ آپ کے گھر سے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کے گھر سے آ رہی ہے؟ وہ بتائے گا جی میرے گھر سے آ رہی ہے۔ کیوں؟ وہ کہا جی ہمارا فلاں قریبی رشتہ دار بڑا مرا ہے، اس کے اوپر بڑا غم ہو رہا تھا، لہذا اسی میں ہم یہ کھانا پکا رہے ہیں، اچھا اچھا عمدہ کھانا پکا رہے ہیں۔ عقل مند مانو گے اس بندے کو؟ یہی سمجھا جائے گا نا کہ یہ کیسا اس کے اوپر غمگین ہو رہا ہے، یہ تو خوشی منا رہا ہے، الٹا اس کے مرنے کی خوشی منا رہا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ایک عجیب سا رواج بن چکا ہے، جب کسی گھر کے اندر میت ہو جائے تو 3 دن تو پکی بات ہے، 4 دن، ہفتہ تک اس گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا ہے۔ کیوں؟ وہ گھر والے سمجھتے ہیں اگر ہم نے چولہا جلا کر کھانا پکایا، روٹی پکائی، محلے والے کہیں گے، بستی والے کہیں گے کہ یہ تو اپنے مرنے والے کے اوپر خوش ہوئے، ان کو کہاں پر غم ہوا ہے۔ یہی سوچ ہے نا ہمارے۔ لیکن عجیب سلوک کیا، ایک طرف نام لیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، جی ان کی شہادت کے اوپر ہمیں بڑا غم ہے۔ حسین کے نانا نے 10 محرم کا دن روزے کے ساتھ گزارا، اور کسے بھی بیان کیا جاتے ہیں جی پیاس کے اندر ان کی شہادت ہوئی، کئی دن کھانا نہیں کھایا، پانی لینے جا رہے تھے وہ بھی نہ لینے دیا گیا۔ بھائی عجیب غم ہے، اگر واقعی آپ کو محبت تھی تو یہ جگہ جگہ کے اوپر ٹھنڈے میٹھے مشروبات، جناب یہ دودھ بنا ہوا ہے، یہ شربت بنا ہوا ہے، اس کی سبیلیں کیوں ہیں؟ اگر واقعی محبت ہے، وہ اگر پیاسے شہید ہوئے تو آپ بھی پیاسا رکھیں، پانی نہ پیے، پھر یہ ہے محبت۔ اگر آپ لوگوں کو جھوٹے قصے سناتے ہیں جی کھانا تک بھی نصیب نہ ہوا، کئی دن تک وہ بھوکے رہے، اسی حالت کے اندر شہید ہو گئے، اگر واقعی ان کے ساتھ محبت ہے تو پھر یہ انواع و اقسام کے کھانے کیوں تقسیم ہو رہے ہیں؟ آپ بھی اپنے آپ کو بھوکا، یہ محض دکھلاوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے موقع پر کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سنت کو زندہ کریں، لوگوں کی سنتوں کو نہ اپنائیں، لوگوں کے رسم و رواج۔ جی اگر آپ کی بات صحیح ہے، ہم عاشورہ کے موقع پر کوئی خیرات نہیں کریں گے، کوئی چاول کھیر نہیں پکائیں گے، رہنا تو ہم نے اپنی بستی میں، آپ نے کہاں پر رہنا ہے، باتیں تو ہمیں سننی پڑیں گی۔ ہمارے بھائی یہی جواب دیتے ہیں آگے سے، اللہ کے بندو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ لوگ آپ الٹے لٹک کے کیوں نہ کھڑے ہو جائیں، لوگ تب بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، لوگ تب بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوا، نبی کی سنت پر عمل کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی بھی نصیب ہوگا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں سفارش بھی کریں گے۔ پیغمبر کی سنت کو زندہ کریں، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور اپنی وفات سے کم و بیش 1 سال قبل جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور اس کو عید مانتے ہیں، اس دن عید مناتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسُوعَىٰ، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے، مصنف عبد الرزاق کے اندر ان سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، وہ فرماتے تھے لوگوں صوموا التاسع والعاشر وخالف اليہود، کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عزم کا اظہار کیا تھا۔ لیکن اگلا سال آپ کی زندگی میں نہیں آیا تھا، اگلے سال کے آنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، لہٰذا آپ نے 10 کے ساتھ 9 کا روزہ نہیں رکھا تھا، وگرنہ عزم پکا کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا، پختہ ارادہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس یہ فرمایا کرتے تھے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی اکیلے 10 کا روزہ رکھتے تھے اور پھر 10 محرم کو وہ عید کا دن بھی مانتے تھے، اور ایک روایت میں اس کی تعظیم بھی کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
ساتھ ساتھ 9 کا روزہ رکھنے کا بھی عزم کیا تھا۔ تو یہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کے 3 طریقے علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ، آپ صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں، اس کی فضیلت آپ سن چکے ہیں۔ دوسرا طریقہ، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول آپ نے سنایا بھی۔ اور اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے تاکہ اس سے یہودیوں کی مخالفت حاصل ہو جائے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی مسند احمد کے اندر ملتی ہے، لیکن سند کے اعتبار سے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ان 3 طریقوں میں سے سب سے بہتر طریقہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ 9 کا بھی روزہ رکھیں اور 10 کا بھی روزہ رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ عملی طور پر رکھا اور 9 کا روزہ رکھنے کا عزم کیا تھا۔ آپ نے اس کا اظہار کیا تھا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، اسی وجہ سے آپ 9 کا روزہ نہ رکھ سکے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے اس مسئلے میں ملنے والی تمام احادیث کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے نا، کریں گے سب؟ ہاں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، بچوں کو بھی بتائیں، بیوی کو باقاعدہ تاکید کریں، والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو اس کی تاکید کریں۔ یہ کرنے والا کام ہے، یہ پہلی ہماری ذمہ داری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اس ماہ محرم کے اندر ہم نے انشاءاللہ زندہ کرنا، انشاءاللہ۔ دوسری ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے بالخصوص اس ماہ محرم کے اندر اور باقی جو 3 حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر بھی ان چیزوں سے رک جانا ہے جس سے ہمیں ہمارے رب نے روکا ہے، جس سے ہمیں ہمارے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے کہ تم نے ان حرمت والے مہینوں کے اندر وہ کام نہیں کرنا ہے۔ کس سے روکا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 جو شروع کے اندر پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر سال کے مہینوں کی گنتی بتاتے ہیں کہ سال کے مہینے 12 ہیں، پھر بتایا کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اس کے بعد فرمایا ذالک الدین القیم، یہ سیدھا اور مضبوط دین ہے، یہ حق دین ہے، یہ وہ صحیح بات ہے دین کی کہ جو درست ہونی چاہیے، حق ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لوگوں ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روک رہے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کام سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان حرمت والے مہینوں میں، خاص طور پر محرم کے اندر، اپنے آپ کو اس سے روکنا ہے، کیونکہ کون روک رہا ہے؟ کون روک رہا ہے؟ اللہ اپنی کتاب کے اندر روک رہا ہے، فرمایا اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی جو 8 مہینے سال میں ان کے اندر کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کر لیں؟ نہیں، اپنی جانوں کے اوپر ظلم باقی دنوں کے اندر بھی نہیں کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی دیگر دنوں کے اندر بھی نہیں کرنی ہے، لیکن کم از کم یہ 4 حرمت والے مہینے اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر تو کم از کم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اگر ان حرمت والے مہینوں میں سے کسی مہینے کے اندر ان کی دنوں راتوں گھڑیوں میں سے کسی گھڑی کے اندر اگر کوئی گناہ کریں گے تو عام دنوں کی بنسبت ان حرمت والے مہینوں میں کیا جانے والا گناہ اس کے گناہ کے اندر شدت واقع ہو جائے گی۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ایک بندہ زمین کے کسی خطے کے اوپر کوئی گناہ کرتا ہے، مثلا چوری کرتا ہے زمین کے کسی خطے کے اوپر، اس کو چوری کا گناہ ملے گا، اس کو چوری کا۔ لیکن اگر وہی بندہ یا کوئی بندہ وہی چوری کا گناہ حرم مکی یا حرم مدنی کی حدود کے اندر کرتا ہے تو اب گناہ وہ نہیں رہا جو عام خطے کے اوپر کیا، بلکہ حرمین کی حدود کے اندر وہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ کی شدت کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ جب زمین کے کسی عام حصے پر
حرمین کے علاوہ کسی اور زمین کے ٹکڑے پر وہ گناہ کیا تھا تو تب وہ صرف گناہ تھا، لیکن جب حرمین کی حدود کے اندر کیا تو وہ صرف گناہ نہیں رہا، بلکہ اس بندے نے ایک تو گناہ کیا، ایک تو چوری کی، اور دوسرا حرمین کی حدود کو بھی اس نے پامال کیا، لہذا اس کے گناہ کی شدت کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ یہی مثال ان حرمت والے مہینوں کی ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ لوگوں کم از کم ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، کم از کم ان کا احترام تو کرنا، ان کے ادب کا خیال رکھنا، ان کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو اللہ کی جو شعائر ہیں، یعنی جن جگہوں اور مقامات کو اللہ نے مقرر کیا ہے، ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا ان کو بھی اپنے لیے حلال نہ سمجھو، ولا الشہر الحرام، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو بھی اپنے لیے حلال نہ سمجھو، یعنی ان کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرو جو ان کی تعظیم، ادب و احترام اور تقدس کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر اہل ایمان کو اس چیز سے روک رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص کسی کو حرمت والے مہینوں میں قتل کر دیتا ہے، حرمت والے 4 مہینوں میں سے کسی مہینے کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، تو عموماً جو شریعت نے اس کے اوپر دیت رکھی ہے 100 اونٹ۔ علماء کہتے ہیں، بعض علماء اگر کسی مسلمان نے حرمت والے مہینوں میں سے کسی مہینے کے اندر کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اب اس کی دیت صرف 100 اونٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی دیت 133 اونٹ بنتی ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس نے قتل کیا ہے، اس کی دیت کتنے اونٹ ہو گئی؟ 100 اونٹ، اور دوسرا اس نے حرمت والے مہینے کے اندر قتل کیا ہے، لہذا یہ جو 1/3 دیت یعنی 33 اونٹ جو اوپر سے رکھے جا رہے ہیں، یہ حرمت والے مہینے کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے، یہاں تک بھی علماء نے کہا ہے، یہاں تک علماء نے کہا ہے۔ تو لہذا ہمارا رب ہمیں روک رہا ہے، فرمایا لا تظلموا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اور پھر ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں، جس ظلم سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر روکا اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، جن میں سے سب سے بدترین صورت اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس رب کا اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، اور بدترین ظلم کی صورت اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ آپ کسی چیز کو وہ مقام نہ دیں جو اس کو دینا چاہیے تھا، اس کو اس جگہ سے اٹھا کر اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھ دیں، یہ ظلم ہے۔ اور شرک کو ظلم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عبادت کس کا حق تھا؟ اللہ کا حق تھا۔ جو مشرک ہے اس نے اللہ کا حق اٹھا کر کسی اور کو دے دیا، یہ ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شرک ایسا ظلم ہے اگر کسی کے اوپر موت ہو گئی اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اسی کے اوپر اس کی موت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت اس پر حرام کر دی۔
اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس سب سے بڑے ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اس محرم کے اس پہلے عشرے کے اندر خاص طور پر شرک کی ہمارے یہاں بھرمار ہوتی ہے، لہذا اللہ کے لیے آپ اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت حسین یا اہل بیت میں سے کسی کے نام پر نظر اور نیاز دینا شرک ہے یا توحید ہے؟ شرک ہے نا، ہمارے یہاں معام دی جاتی ہے، بلکہ لوگوں نے تو جملہ مشہور کر رکھا ہے نظر اللہ نیاز حسین کہتے ہیں۔ جی حسین کی نیاز کرنی ہے 10 محرم کو، باقی آپ زکوٰۃ نہیں دیتے کوئی بات نہیں ہے، صدقہ نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے، کبھی آپ ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں کوئی بات نہیں ہے، لیکن 10 محرم کو آپ کو نیاز حسین ضرور دیں۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک۔ اللہ روکتا ہے اپنی کتاب کے اندر لوگوں ان حرمت والے مہینوں میں کم از کم اپنی جان پر ظلم نہ کرنا، اور آج مسلمان شرک کی بدترین قسم، ظلم کی بدترین قسم جو شرک کی صورت میں اس کو کرتے ہیں ان مہینوں کے اندر، اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر۔ اور ایک مخصوص طبقہ وہ تو رہا اپنی طرف، ان کے جو بھی عقائد نظریات ہیں ان کو چھوڑیں۔ میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں اور اہل سنہ والجماعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی حضرت حسین کے نام کی نیاز پکاتے ہیں کہ نہیں پکاتے ہیں؟ اس موقع کے اوپر کھیر بنا کر تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ سبیلے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندو، اگر آپ میں سے کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے یا اس کے گھر والے کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو روکے منع کریں۔ اور اگر آپ کے گھر والے اصرار کر رہے ہیں جی پیسے بھیجیں ہم نے تعزیے کا چندہ دینا ہے، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ہاں بعض علاقوں میں سنی مسلمان ان حضرات کے تعزیے کے لیے چندہ دیتے ہیں، سنی تعزیہ بنا کر نکالتے ہیں۔ یہ شعار تو کسی اور قوم کا تھا، لیکن اپنے آپ کو سنی کہنے والے مسلمان وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے گھر والے مجبور کریں جی اس محرم کے اوپر ہم نے دیگ چڑھانی ہے، نیاز پکانی ہے، فلاں کام کرنا ہے ہم نے، اگر آپ نے پیسے بھیجے تو آپ بھی اس شرک کے اندر برابر کے شریک ہو۔ اس لیے خیال کرنا، گھر والی کو راضی کرتے کرتے والدین کو راضی، جی والدین اب کیا کرو جی والدین نہیں مان رہے، ویسے یہ بیٹا بڑا فرما بردار ہے، اگر والدین کے اوپر ہاتھ بھی اٹھانا پڑ جائے نا دوسرے معاملات کے اندر پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن یہاں پر آ کر بڑا فرما بردار بن جائے گا۔ اب جی کیا کرو والدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ان کا دل تو نہیں دکھا سکتا، جب اپنی خواہش کی باری آئی اپنی مرضی آئی گالی دینی پڑی والدین کو، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہاں پر مجبوری ہے کہ والدین ان کی بات ماننی پڑے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی جہاں پر ہو رہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے، لہذا خیال کرنا ہے آپ نے۔ اسی طرح سے ایک قوم جیسے میں نے اشارہ کیا ہے وہ ایسے ایسے واقعات اس موقع کے اوپر بیان کرتے ہیں اپنی مجلسوں کے اندر کہ جس کے اندر وہ اہل بیت کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو گئے، یہ دیگر ائمہ اہل بیت ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے کربلا وغیرہ، ان شخصیات کے بارے میں خاص طور پر وہ غلو سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ اہل بیت یا ان کے بعض افراد کو اللہ کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی صرف ایک مثال، انہی میں سے ایک صاحب، ایک بندہ جو ایک مجلس کے اندر گفتگو کر رہا ہے، وہ گفتگو کے دوران کہتا ہے کہ ہجرت والی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا کہ علی یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا بستر ہے، تم نے میرے گھر کی حفاظت کرنی ہے اور میرے بستر پر تم نے سونا۔ تو کہتا ہے کہ حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جائیں، کعبہ جانے میں جانوں، لوگ جانے میں جانوں، گھر جانے میں جانوں، بستر جانے میں جانوں، آپ جائیں میں بھی کرو۔ تو کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے کہنے لگے علی سو جا،
علی سو جا. تو بات کو مختصر کرتا ہوں, بات ذرا لمبی ہے کیونکہ وقت ہو چکا ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی سو جا, کیونکہ آپ اس سے پہلے کبھی نہیں سوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کبھی نہیں سوئے. حضرت علی نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں آج کیوں سو جاؤں؟ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے علی کو سلاؤ, علی کو سلاؤ, اگر آج علی نہ سویا تو میری توحید کو خطرہ ہے, میری توحید کو خطرہ ہے. حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے, آپ کی توحید کو کیسے خطرہ ہے؟ تو جواب دیتا ہے اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے آیت الکرسی میں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اب اللہ بھی نہیں سوتا, علی تو بھی نہیں سوتا, آج اگر نہ سویا تو لوگ سمجھیں گے تو ہی اللہ ہے, تو ہی اللہ ہے. تو بات کو بھی میں نے مختصر کیا, ورنہ یہ بڑی اس نے لمبی بات جیسے وہ اپنے طریقے سے ادھر ادھر سے گھما کر کرتے. تو اب دیکھیں نا, اللہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت علی سے خطرہ ہو رہا ہے کہ علی نہ سوئے تو میری توحید کو خطرہ ہو رہا ہے, تو اللہ سے بڑھا دیا نا. اسی طرح اور بھی متعدد قسم کے واقعات اس قسم کے ان کی مجلسوں کے اندر بیان ہوتے ہیں. ان کی عورتیں خاص طور پر جو اس موقع پر گھوڑا نکالا جاتا ہے اس کے نیچے سے گزرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ بیماریوں سے شفا, گھوڑا بیماریوں سے شفا دیتا ہے, گھوڑا اولاد دیتا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے شرکیہ کام اس موقع پر کیے جاتے ہیں. ظلم کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. ظلم کی دوسری بڑی صورت یہ ہے کہ بدعات کو اختیار کیا جائے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علامہ ابن باز اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم اور 10 محرم کے موقع پر روزے کے علاوہ کوئی اور خاص عبادت ثابت نہیں. تو اس سے آپ فیصلہ کر لیں, اس موقع پر ہمارے ہاں روزے کے علاوہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بدعات کے زمرے میں آتے ہیں. وہ چاہے تعزیہ منانا ہو, ماتم کرنا ہو. بعض لوگ ناسبی حضرات جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ اس موقع پر خوش ہوتے ہیں, وہ اس موقع کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت حسین کی شہادت بھی ٹھیک ہوا تو ان کے ساتھ نہ ہوتے ہیں, وہ بھی غلط کرتے ہیں. اسی طرح سے اس موقع پر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں, ان کے اوپر لعنت کی جاتی ہے, یہ بھی بدعت ہے. اسی طرح سے تعزیہ بنانا, تعزیہ نکالنا, تعجب کی بات ہے کہ ان لوگوں کے آگے بھی, ان کے جلوس کے آگے بھی, ان کے جلوس کے پیچھے بھی سنیوں کا تعزیہ ہوتا ہے. اگر وہ اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں تو بعض نام نہاد سنی حضرات عجیب و غریب کرتب کرتے ہیں, تلوار بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے منہ سے آگ نکالنے کے مظاہرے کرتے ہیں, اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں. اسی طرح سے جی محرم کے اندر نکاح نہیں کرنا, محرم کے اندر نکاح نہیں کرنا. اسی طرح سے ننگے پاؤں گھومنا, کالے کپڑے پہننا, جبکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں خود ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے, ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. اسی طرح سے چار پائیوں کو الٹا کر دینا, جو جن عورتوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہ اس عشرے کے اندر جو اپنے مائکے جا کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے اور بھی عجیب گھر کے جو چولہے ہیں ان کو اوندا کر دینا, فلاں فلاں, یہ سارے کے سارے ایسے کام ہیں جن کا دین کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح ہمارے سنی بھائی اس موقع پر قبروں کو جا کر لیپتے ہیں, کرتے ہیں. اگر قبر کی اصلاح کی ضرورت ہے تو پورا سال آپ کے لیے پڑا ہے, اس موقع پر کیوں؟ اسی طرح سے 10 محرم کو خاص کیا جاتا ہے قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے, جبکہ قبرستان کی زیارت کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو, یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے, اور ایک روایت میں تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے. تو کیا موت ہمیں سال کے بعد 10 محرم کو یاد کرنی چاہیے سر, یا پورا سال کرنی چاہیے؟ اور پھر قبرستان کے اندر اس موقع کے اوپر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. 10 محرم کے موقع پر قبرستان کے اندر مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. مرد و زن کا اختلاط ہے, عورتیں بے پردہ ہو کر سج دھج کر بن سنور کر قبرستان کی زیارت کو جا رہی ہیں. تو قبرستان ہے یا کیا ہے یہ؟
مٹھائیاں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبرستان جایا کرو, یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں, موت کی یاد دلاتی ہیں. اب جب قبرستان کے اندر یہ ماحول بنا ہوگا, مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہے, کوئی کھا رہا ہے, کوئی کھلا رہا ہے, مرد عورتوں کے اختلاط ہے, عورتیں بے پردہ ہو کر آئی ہیں, موت یاد آئے گی, آخرت یاد آئے گی, یا کچھ اور یاد آئے گی؟ تو کیا ظلم کیا ہے ہم نے, وہ بھی کس لیے؟ لوگوں کی دیکھا دیکھی. اسی طرح اس ظلم کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں, جن میں سے تیسری صورت یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. اگر آپ گانا سنتے ہیں, زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بالخصوص روک رہا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کم از کم اپنی جان پر ظلم نہ کرنا. اور یاد رکھیے, ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں, کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے. اسی طرح دوسرے کے اوپر ظلم کرنا یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے, جس ظلم سے اللہ تعالیٰ اس موقع پر خاص طور پر روک رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ہمارے سینوں کو اپنی کتاب اور اپنے دین کے سمجھنے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے. اور رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ حرمت والے مہینے ہوں یا دیگر ایام ہوں, سال کا اختتام ہو یا سال کا آغاز ہو, اے اللہ تمام اوقات کے اندر ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری فرما برداری والے کام کریں, اور جو کام تجھے ناراض کرنے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. اے اللہ اس محرم کے موقع پر ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے صحیح طریقے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا کر. اور اے اللہ اس موقع کے اوپر جو کام ہمارے ہاں جو رسومات, بدعات, خرافات ہوتی ہیں, اے اللہ ان تمام کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے. اللہ توفیق تیری طرف سے ہے, تو نے توفیق دی تو بچنا ممکن ہے, بگڑنا ممکن نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.